نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، جی طے ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. جی یہ وہی مراد ہے جو انجینئر نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی جسمانی ہے. تو انجینئر صاحب، جو جسمانی سے آپ کی مراد ہے وہ ہماری دنیاوی کیسی سے ہے. پہلی بات یہ، یعنی انجینئر اس کا جواب دیں کہ انہوں نے جب کہا نا ایک کلپ میں، انجینئر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات جسمانی ہے. وہ جب میں جہلم گیا تھا تو بورے میں یہ وہ بھی تھا جو لیپ ٹاپ ہے نا اس میں وہ بھی تھا. اچھا، بورا کتابیں تو نکال لی ہوں گے، بورا ضرور دکھائیے گا. بورا پتہ نہیں کہاں گیا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر جیسی تشبیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہی جیسے ہم شیر کو کہیں کہ شیر شیر جیسا ہے. بھائی شیر شیر جیسا نہیں ہے، شیر شیر ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. تو اس ترجمے میں علماء دیوبند نے اقرار کر لیا کہ نبی کی حیات دنیاوی نہیں ہے، کیسی ہے، جیسی دنیاوی جیسی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے. حیات مان رہے ہوتے تو کہتے ہیں دنیاوی ہے. عربی الفاظ میں دنیاوی کا لفظ ہے لیکن وہ کاف حرف تشبیہ وہاں محذوف ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء ہے نا، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء دیوبند نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیاوی کیسی مانتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے. انک میت و انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں، برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ پاورفل حیات ہے. وہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں، تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے. تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. جب دیوبندیوں پہ علماء حرمین نے فتوائے کفر دیا تو علماء دیوبند نے مقاری سے ایک تحریر لکھی اور علماء حرمین کے سامنے پیش کیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، جبکہ اس کا یہ عقیدہ نہ تھا. اس نے ایک عقیدہ حیات النبی کا بھی ذکر کیا جس میں وہ لکھا کہ میں انبیاء علیہ السلام کو قبر میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ مانتا ہوں، نہ کہ برزخی، جبکہ یہ اس کا عقیدہ نہ تھا. آج حقیقت سامنے آ گئی. یہ گستاخ کہتا ہے کہ میں دنیاوی زندگی نہیں مانتا ہوں بلکہ برزخی مانتا ہوں. دنیاوی سے مراد یہاں برزخی زندگی دنیا کی طرح پاورفل مانتا ہوں. اور یہی عقیدہ وہابیوں کا ہے. سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی قبر میں دنیاوی ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے قبور سے نکل کر جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں.